آن لائن جموں کشمیر سے ڈاکٹر خالد لطیف صاحب موجود ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں. ڈاکٹر خالد لطیف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام خانم ها و آقایان، این برای من بسیار خوشحال کننده است که در این کنفرانس شرکت می کنم، مخصوصا زمانی که مترجم بدل در پرتو برقصون دکتر علی بیت صاحب دیروز از دکتر اجاز لون و کارگردان دکتر رؤوف رفیقی صاحب با موضوع آشنا شدم. بدیل کم وقت چیزی برای کنفرانس ننوشته ام. من سعی خواهم کرد مطالعات اقبال را در این بخش از جموں کشمیر توضیح دهم. اجازه دهید زبانم را تغییر دهم و دوست دارم به اردو صحبت کنم. میرا مقالہ بیسیکلی میں نے لکھا نہیں ہے، البتہ مجھے کل پتہ چلا تو میں کشمیر اور اقبالیات کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. کشمیر میں اقبالیاتی ادب کے حوالے سے گزشتہ نصف صدی کے دوران متعدد ادبا نے تحقیقی و تنقیدی حوالے سے قابل قدر کام کیا ہے. کشمیر میں اقبال کے فکر و فن سے متعلق جو کتابیں شائع ہوئی، ان میں سے کچھ کتابیں تو روایتی نوعیت کی ہے، جن میں اقبال کے تئیں محض عقیدت و محبت کا اظہار ملتا ہے. موضوعات میں بھی تکرار ملتی ہے، مگر کچھ ایسے مقالات اور کتابیں بھی ہیں جو نئی بصیرتوں کی حامل ہیں. علامہ اقبال کے فکر و فن، کلام اور عرفان کو وسیع تناظرات میں پیش کرتی ہے. جن لوگوں نے فکر اقبال کی تہ میں چھپے موتی ڈھونڈ نکالے، ان میں آل احمد سرور ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. پروفیسر آل احمد سرور موجودہ دور کے نقادوں میں ایک مسلمہ حیثیت کے مالک ہے. اردو تنقید میں ان کی اپنی الگ شناخت ہے. علامہ اقبال سے متعلق ان کی تنقید کا پس منظر بہت وسیع اور گہرا ہے. ان کی تنقیدی تحریروں میں توازن اور ٹھہراؤ ملتا ہے. ان کے مضامین پر مغز، مدلل اور مربوط ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے عام و فہم ہے کہ ہر کوئی ان سے خاطر خواہ استفادہ کر سکتا ہے. پروفیسر آل احمد سرور نے کلام اقبال کا بھرپور مطالعہ کیا ہے اور فکر اقبال کی تہداری گیرائی اور اس کی عصری معنویت پر 20 مضامین بھی لکھے ہیں. انہوں نے بڑی گہرائی سے علامہ اقبال کی شاعری، فلسفے اور فن کا مطالعہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اقبال فہمی اور اقبال شناسی میں ان کے یہاں بڑی حد تک جامعیت، توازن اور فن کے ہر رنگ کو پہچاننے اور پرکھنے کی صلاحیت موجود ہے. اپنی شاعری کے بارے میں یوں لکھتے ہیں، کوٹ: میرے خیال میں شاعری سے میری تنقید کو اور میری تنقید سے میری شاعری کو مدد ملتی ہے. انکوٹ. علامہ اقبال سے متعلق آل احمد سرور صاحب کا پہلا مضمون جنوری 1932 کے رسالہ سہیل علی گڑھ میں جبریل مشرق کے عنوان سے شائع ہوا تھا. یہ علامہ اقبال کے اردو مجموعے بال جبریل پر تبصرہ ہے، جو 1935 میں منظر عام پر آیا ہے. یہ مضمون علامہ ہی کی حیات میں شائع ہوا. سرور صاحب نے علامہ اقبال کی شاعری، شخصیت، فکر و فن اور فلسفے کو مختلف تنقیدی نظریات سے پرکھنے کی کوشش کی ہے. ان کی شاعری کے بارے میں سرور صاحب لکھتے ہیں، کوٹ: اقبال کی شاعری انسان کی عظمت کا رجز اور رزمیہ ہے. ان کے اسلوب میں وہ جلال و جمال ہے جو سرب فل کے پہاڑوں پر پرشور دریاؤں حد نظر تک پھیلی ہوئی سمندر کی موجوں میں ہے. ان کے مطالعے کے لیے ان کی تہ در تہ شخصیت کا، جس میں عاشق کا اضطراب اور عارف کا گیان دونوں جھلکتے ہیں، ان کی پروکار خاموشی کو اور بھی گمبھیر بنا دیتے ہیں. انکوٹ. سرور صاحب نے اقبالیات پر کئی معرفت الآراء مضامین کے علاوہ ایک اور جامع وقی کتاب دانشور اقبال کے نام سے لکھی ہے. جموں کشمیر میں کشمیر یونیورسٹی میں جو ادارہ اقبال انسٹیٹیوٹ آف کلچر اینڈ فلسفی کے نام سے قائم ہوا تھا، وہ بنیادی طور پر انہی کی مرہون منت ہے. انہوں نے شیخ محمد عبداللہ سابق چیف منسٹر اور پرائم منسٹر جو تھے، ان کے ساتھ مل کر یہ ادارہ قائم کیا تھا اور وہ اس کے پہلے ڈائریکٹر بن گئے تھے. اقبال اور کشمیر کے حوالے سے ہمیں جن ادبا اور شعراء کے نام ملتے ہیں، تو ان میں غلام محمد مہجور صاحب جو کشمیری شاعر تھے، عبدالاحد آزاد، میر غلام رسول نازکی، فاضل کشمیری، امین کامل، سلطان الحق شہیدی، شہزور کشمیری وغیرہ قابل ذکر ہے.
خطۂ کشمیر کے موضع سوپور ٹنگپورہ تحصیل کلگام سے تعلق رکھنے والے شاعر غلام احمد ناز کلگامی صاحب وہ پہلے کشمیری شاعر ہیں جنہوں نے اقبال کی فارسی تصنیف مثنوی اسرار خودی کا، جس کی اشاعت 15 میں ہوئی تھی، کشمیری منظوم ترجمہ کیا ہے۔ یہ صاحب پاکستان میں ہی رہتے تھے اور وہیں جا کر کراچی میں انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ یہ ترجمہ اقبال پر سب سے زیادہ وسیع کام کرنے والے نمائندہ ادارے اقبال اکادمی پاکستان کی جانب سے پہلی مرتبہ 1969 میں شائع کیا گیا تھا اور پھر 83 میں بھی شائع ہوا تھا۔ یہاں پر اسرار خودی اور اس کے منظوم کشمیری ترجمے سے چند مثالیں بطور نمونہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پیکر ہستی ز آثار خودی است، ہرچ می بینی ز اسرار خودی است۔ کشمیری ترجمہ ناز کلگامی صاحب کا یوں ہے: عالمچ ہستی خودی ہند اخ نشاں، سیر تمک چھ یہ کینچا چھک وچھاں، خیش را چون خودی بیدار کرد آشکار عالم پیندار کرد۔ کشمیری ترجمہ یہ ہے: پان پنوی خودی یل بیدار کر، تم خیالک عالمہ اظہار کر، صد جہاں پوشیدہ اندر ذات او، غیر او پیدا است ز اسبات او، تس کھٹت ذاتس اندر دنیا چھ کت، غیر حق نون دراو اسبات تسند سۭتۍ، در جہاں تخم خصومت کاشت است، خیش را غیر خود پنداشت است، پانی گار زونن پان تم، دنیاس ون دشمنی ہند دان تم، سازد از خود پیکر آغیار را، تا فزاید لذت پیکار را۔ اقبالیات کے حوالے سے جموں کشمیر میں بہت سارے شعراء نے علامہ اقبال کے کلام کو ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے آج کے دور میں شوپیاں ضلع سے تعلق رکھنے والے اسد اللہ صاحب ہے، جنہوں نے اسرار خودی رموز بے خودی کا بیلاگ ترجمہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ سلطان الحق شہیدی صاحب نے بھی رموز بے خودی اور ان کے دوسرے کلام کا ترجمہ کیا ہے۔ اقبالیات کے حوالے سے اردو ڈپارٹمنٹ کشمیر یونیورسٹی کی بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے، جہاں پہ قریباً 20 پی ایچ ڈیز اب تک اقبالیات کے حوالے سے نکلے ہیں۔ اقبال انسٹیٹیوٹ آف کلچر اینڈ فلاسفی کشمیر یونیورسٹی سے اب تک قریباً 170 پی ایچ ڈیز علامہ اقبال کے حوالے سے لکھے گئے، اور جن میں سے سب سے بہترین مقالہ فکر اجتہاد پر ڈاکٹر مشتاق احمد گنائی صاحب کی تصنیف ہے۔ پروفیسر بشیر احمد نحوی صاحب بھی ایک بہترین اقبال شناس مانے جاتے ہیں۔ ان کے دور میں پروفیسر حامدی کاشمیری صاحب نے اس چیز میں کافی حصہ لیا اور اقبالیات کے ادب کو اور وسیع تر کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ جو وقت بڑھتا گیا اور موجودہ حکومت کی وجہ سے جس طرح سے اقبالیات کو زخم پہنچانے کی کوشش کی گئی، تو اس میں سے اقبال کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اقبالیات پر جو تحقیق کرنے والے طلباء شوقین ہیں ان کو کسی حد تک یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسے مضامین کو چھوڑ کر اور کسی موضوع پر کام کیجیے۔ اقبالیات کے حوالے سے سب سے زیادہ کام اقبال اکیڈمی حیدرآباد میں ہوا ہے، لیکن کئی سالوں سے وہاں پہ بھی وہ بھی جمود کا شکار پڑی ہے۔ اقبال اکیڈمی نیو دہلی سے ابھی تک مشکل سے 8 تصانیف چھپ چکی ہے، اور جو ریختہ آن لائن پہ ہمیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اقبالیات پر سب سے اچھا کام کرنے والے یہاں کے جو علماء جو گزرے ہیں، ان میں اسد اللہ وانی صاحب کا نام ہے۔ اسد اللہ وانی صاحب نے اقبال کی تصانیف میں سے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ جو ہے اس کا کشمیری ترجمہ لکھا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا ہے۔ اسی طرح سے علامہ صاحب کے ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا پر ایک ترجمہ لکھا جا رہا ہے کشمیری میں، لیکن وہ بھی ابھی تک چھپا نہیں ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع عنایت فرمایا۔ تھینک یو ویری مچ۔